أبي أنت وأمي يا حسين حق أن تبكيك حزنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں. آپ کا میزبان سید علی عابد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میری اور پروگرام اسلامی سوالوں کا سفر کی ٹیم کی طرف سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ بہت ہی اہم ہے، عزاداری اور ہم. اور آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں محترم جناب قبلہ سید کاشف رضوی زید پوری صاحب. آج کا جو پہلا سوال ہے ہم قبلہ سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ عزاداری کس طرح منائی جائے، عزاداری کہتے کسے ہیں، عزاداری کے عنوان کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، اس کی تہذیب کیا ہے. ہم چلتے ہیں اپنے قبلہ کی طرف. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ قبلہ جیسے کہ آپ آشنا ہیں کہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے عزاداری اور ہم. آج کا پہلا سوال میں جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عزاداری کسے کہتے ہیں، تاکہ ہمارے سامعین کو، عوام تک، شیعان اہل بیت تک یہ بات پہنچ سکے عزاداری کہتے کسے ہیں. جب تک کسی کو معنی نہیں پتا ہوگا کسی چیز کا، عزاداری کا مفہوم ہی نہیں پتا، تو کس طرح عزاداری کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ عزاداری کسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عزاداری یعنی کسی کا غم منانا اور کسی کے لیے آہ و بکا کرنا، کسی کے غم میں اس طریقے سے شامل ہو جانا کہ اس کو اس غم کا احساس میں تھوڑی سی کمی واقع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ عزاداری کسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عزاداری یعنی کسی کا غم منانا اور کسی کے لیے آہ و بکا کرنا، کسی کے غم میں اس طریقے سے شامل ہو جانا کہ اس کو اس غم کا احساس میں تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے. جس طریقے سے 1400 صدیوں سے ہم عزاداری کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ جو ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، یہ جو ہم مجلس عزا برپا کرتے ہیں، یہ جو ہم نوحہ و ماتم اور گریہ وزاری کرتے ہیں، یہ ایک طریقے کی عزاداری ہے. اور جناب فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے. ہم جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں عزاداری کر کے، مجلس کر کے ان کو اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم ہی وہ قوم ہیں کہ جس کی بشارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کی تھی کہ جب آپ نے پوچھا تھا کہ میرے لال پہ گریہ وزاری کون کرے گا، میرے لال کا ماتم کون کرے گا، میرے لال پہ آنسو کون بہائے گا. لہٰذا ہم مجلس سے عزا کرتے ہیں اور ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں، برابر کے شریک ہوتے ہیں. اسی کو عزاداری کہتے ہیں، اسی کو مجلس عزا برپا کرنا کہتے ہیں، اور اسی کو غم میں شریک ہونا کہتے ہیں. ماشاءاللہ قبلہ آپ نے بہت ہی حدیث کی اور تاریخ کی روشنی میں سوال کا جواب دیا ہے. یقیناً ہمارے سامعین بھی اس بات سے آگاہ ہو چکے ہیں کہ عزاداری کہتے کسے.